بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا جنازہ پڑھایا جانے لگا تو دیکھا کہ کفن ہل رہا ہے۔ جب کفن ہٹا کر دیکھا گیا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ایک سانپ اس کی گردن میں توق بن کر لپٹا تھا اور گردن کا گوشت کھا رہا تھا۔ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی تو سب لوگ اس کے نماز جنازہ پڑھنے لگے تو یکا یک معلوم ہوا کفن ہل رہا ہے۔ لوگوں نے جب غور سے دیکھا تو ایک سانپ اس کی گردن میں توق بن کر لپٹا ہوا ہے اور گوشت کھا رہا ہے، اس کا خون پی رہا ہے۔ لوگوں نے اسے مارنا چاہا تو سانپ نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کوئی گناہ اور کوئی خطا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اسے قیامت تک عذاب دیتا رہو۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کی خطا کیا ہے؟ سانپ نے کہا، اس کی 3 خطائیں ہیں۔ جب اذان سنتا تھا تو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، مال کو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، علماء کی بات نہیں سنتا تھا، اسی لیے اس کی یہ سزا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دہیہ کلبی عرب کا ایک کافر بادشاہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان کے 100 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اور اس کے اسلام قبول کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جب دہیہ کلبی نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دہیہ کلبی کے دل میں اسلام کو ڈال دیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس آنے والا ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دہیہ کلبی مسجد میں داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو اتار کر اس کے بیٹھنے کے لیے زمین پر بچھا دیا اور دہیہ کلبی کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب دہیہ کلبی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احترام کو دیکھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور اس چادر مبارک کو زمین سے اٹھا کر چوم لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور چومنے لگا کہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اور رونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اسلام قبول کرنے کی وجہ سے رو رہا ہے یا کسی اور وجہ سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور اپنے رب سے پوچھئے کہ ان گناہوں کا کیا کفارہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے خیرات اور صدقہ دینے کا حکم کرے تو میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی لیے خیرات کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک عرب کا بادشاہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں ہوں اور ان کے خاوند ہوں، اس لیے میں نے 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دہیہ کلبی سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس وقت تو نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے تیرے 7 برس کے گناہ کو بخش دیا تھا، تو پھر میں تمہارے یہ گناہ کس طرح نہ بخشوں گا؟ یہ ماجرا سن کر صحابہ کرام و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، تو نے دہیہ کلبی کے ان بڑے گناہوں کو کلمہ شہادت کی وجہ سے بخش دیا، اور تو یہ کیسے ان مومنوں کو نہیں بخشے گا جنہوں نے ساری زندگی تیری وحدانیت کی گواہی دی ہو۔ مزید ایسے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔